ہمیں بتانا پڑے گا کہ شہر کے اندر میری قوم کی بیٹیاں دکھ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جانا چاہیے. میری قوم کی بیٹیاں اگر گھر سے نکلتی تھیں تو کالج اور یونیورسٹی کے لیے نکلتی تھیں, اسکول کے لیے نکلتی تھیں. آج جب صبح فیکٹری کے لیے سڑکوں کے اوپر صرف خواتین نظر آتی ہیں تو دکھ ہوتا ہے, دل جلتا ہے کہ میری قوم کی بیٹیاں کیا گھر سے باہر مزدوری کرنے کے لیے پیدا ہوئی تھی, اور پھر صرف مزدوری کرنے کے لیے نہیں, وہ جب جاتی ہیں تو بدماش, اوباش, غلط قسم کے لوگوں کی نگاہوں کا شکار ہوتی ہیں. دکھ ہوتا ہے, پریشان ہوتی ہیں, غیر محفوظ سمجھتی ہیں وہ اپنے آپ کو. کورنگی انڈسٹری میں میری ماں بہنوں کے بعد میرے بچے, میرے جو نوجوان ہیں, وہ سندھیوں کے جو جی ایس سندھ کے لوگ ہیں ان کے آتاب کا شکار ہوتے ہیں, ان کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں. ہم واضح طور پر آج اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کے اندر جتنے مہاجر نوجوان ہیں آپس میں رابطہ رکھو, رابطہ کرو, اور رابطہ کر کے کوئی ایسا میکینزم بناؤ کہ ایک کال کے اوپر سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں آ سکیں. یہ شہر تمہارا ہے. اس شہر میں اگر کوئی چلے بھی تو تمہاری مرضی سے چلے. اگر اس شہر میں کوئی بات کرے تو تمہاری مرضی سے بات کرے. اگر اس شہر کی آنرشپ تم لوگے تو اس قوم پر احسان کرو گے, اس قوم کی آنے والی نسلوں پر احسان کرو گے. جب انڈسٹریل ایریا کے اندر کوئی مہاجر کسی جی ایس سندھ کے بدماش کے ہاتھوں پٹ رہا ہوتا ہے, اور اگر کوئی اس کی موئی بنا رہا ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ جا کے سندھی کا ہاتھ توڑ دے, بری بات ہوتی ہے. تمام لوگ اس بات کا عہد کرو, اور مہاجر قومی موومنٹ تمہاری پشت پر موجود ہے, کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گی. جو لوگ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں, جو لوگ کورنگی انڈسٹریل ایریا کے اندر پریشان ہوتے ہیں کہ وہاں سے یہ آ گیا, وہاں سے یہ آ گیا, کوئی ایسا میکینزم بناؤ کہ سب ایک دوسرے کے رابطے میں رہیں. نہ صرف یہ کہ جو فیکٹری میں کام کر رہا ہے وہ, بلکہ جو علاقے کے اندر زون اور یونٹ کے لوگ ہیں وہ بھی تمہارے رابطے میں رہنے چاہیے, تاکہ جس وقت تم مدد کے لیے بلاؤ تو لوگ آ سکیں. اور یہ بات بالکل یقین سے میں تمہیں کہہ رہا ہوں, بالکل 100% یقین سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ جو کلہاڑی کے جھنڈے لے کر بدماشی کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ سارے کے سارے لوگ تمہارے صرف چہرے کے ایکسپریشن دیکھ کے, تمہارے چہرے کا جلال دیکھ کے, تمہارے چہرے کا غصہ دیکھ کر اگر یہ سرنڈر نہیں کرتے تو آپ آ کے کہنا آفاق بھائی آپ کا تجربہ غلط ہے. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ تمہیں اس بات کا یقین کیوں نہیں ہے کہ تم سے اچھا کوئی لڑ نہیں سکتا. پاکستان کی تمام قومیتوں کو میں چیلنج کرتا ہوں, تم سے اچھا کوئی لڑ نہیں سکتا. اور اس کے باوجود اگر کوئی 4 لوگ جے سندھ کا پرچم لے کے تمہارے شہر کے اندر تمہارے کسی مہاجر نوجوان کو نقصان پہنچا دیں, تمہارا انڈسٹریل ایریا بند ہو جانا چاہیے. تمہارے انڈسٹریل ایریا کے مالکان کو پتہ ہونا چاہیے کہ فیکٹری کے اندر جو لوگ موجود ہیں, اگر ان میں سے کسی کو نقصان ہوگا تو یہ فیکٹری نہیں چلے گی. اور فیکٹری مالکان کو بھی آج اس پروگرام کے توسط سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 4 جھنڈے لے کے جی ایس سندھ کے غنڈے اگر تمہارے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 20 لوگ بھرتی کرو, کام نہیں کریں گے, تنخواہ لیں گے, ہم تمہیں تحفظ کا یقین دلاتے ہیں. اگر تم کسی دباؤ میں مہاجر ملازمین کو نکال کر 20 غیر مہاجر لوگوں کو بھرتی کر رہے ہو جو اس شہر کے لوگ نہیں ہیں, تو یہ فیکٹریاں اس شہر کے اندر ہیں. اس شہر میں فیکٹریوں کے اندر اگر ملازمت کے مواقع نکلیں گے تو سب سے پہلے حق اس شہر کے بچوں کا ہوگا. یہ فیکٹری مالکان کو پیغام پہنچاؤ. فیکٹری کے مالکان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فیکٹریاں جس شہر کے اندر ہیں اس شہر کے لوگوں کو اگر فیکٹری کے اندر بھرتی نہیں کریں گے تو یہ فیکٹریاں پھر آرام سے چل نہیں سکتی. جی ایس سندھ کے 4 لوگوں کے دباؤ میں آ کے مہاجر نوجوانوں کو بے دخل کر کے ملازمتوں سے سندھیوں کو جو بھرتی کرتے ہو جی ایس سندھ کے, وہ قابل قبول نہیں ہے. آج آپ کے ذریعے میں پیغام پہنچا رہا ہوں اس کورنگی انڈسٹریل ایریا کی تمام صنعتوں کو, تمام مالکان کو
کہ یہ صنعتیں شہر میں ہمارے، یہ صنعتیں ہمارے علاقے میں ہیں، اس علاقے کے لوگوں کو ملازمتیں فراہم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور اگر اس علاقے کے لوگوں کے بجائے کسی اور باہر سے آنے والوں کو ملازمتیں دو گے تو اس شہر کے لوگ اس شہر کے اندر اس طرح تمہارا کاروبار چلنے نہیں دیں گے۔ یہ صنعت والوں کو پیغام جانا چاہیے، میرے شہر میں میرے بچے بے روزگار رہیں، ہزاروں میل دور سے آ کر لوگ یہاں روزگار کے مواقع حاصل کر رہے ہیں، میرے شہر کے اندر میرے بچے پٹ رہے ہوں اور ہزاروں میل دور سے آنے والا جی ایس ایم کا جھنڈا لے کر، سینکڑوں میل دور سے آنے والا جھنڈا لے کر بدماشی کرے، یہ شہر کے اندر تمہیں اور مجھے زیب نہیں دیتا۔ یہ میرا شہر ہے، میرے بچوں کا شہر ہے، میرے جوانوں کا شہر ہے۔ اس شہر کے اندر وہ ہوگا جو میں چاہوں گا، وہ ہوگا جو میری قوم چاہے گی، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بدماش ہیں، میں آخر میں صرف یہ بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے نا کسی زمانے میں کہ جفا کرو گے جفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کرو گے وفا کرو گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ یہ شہر کس کا ہے؟ اور اس شہر میں اگر کوئی باہر سے بسیں بھر کے لائے اور جی ایس ان کے جھنڈے لگا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے یہ شہر اس کا ہے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہارے گھر میں کوئی شخص بچنا نہیں چاہیے جب آفات کال دے۔ تمہاری بہن، تمہاری ماں، میری قوم کی بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، بچے سب مہاجر پرچم اٹھا کر شہر میں باہر نکلیں گے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ شہر کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ مہاجروں کا شہر ہے۔